آج جو ہے وہ ابن زہرہ کا قول نقل کریں گے. یہ فرماتے ہیں ابن زہرہ کا قول مولانا آپ لوگ بتائیے کس سلسلے میں نقل کرنا ہے ان کو؟ مواطات میں جو چیز محل نزاع ہے وہ قصد تملیک ہے من جانب المتعاطیہ ہے، نہ کہ قصد بہار. ٹھیک. وقالا، اور یہ دلچسپ بحث ہے غنیہ کی. وقالا فی الغنیہ، ابن زہرہ نے غنیہ میں فرمایا ہے بعد ذکر الایجاب والقبول فی اعداد شروط صحت انعقاد البیع کالتراضی ومعلومیت العوضین وبعد بیان الاحتراز بکل من الشروط المعاملۃ الفاقدۃ له ما ھذا لفظہ. غنیہ میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے جو ابھی آئے گی بات برنا سے، لیکن یہ بات کچھ چیزوں کو پیش کرنے کے بعد کہی ہے صاحب غنیہ نے، ہے نا. وہ چیزیں جو پیش کی ہیں اس بات سے پہلے اس کو بریکٹ میں خلاصتاً شیخ انصاری نقل کے. جی، شیخ انصاری نے پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو غنیہ نے اس بات کو کہنے سے پہلے کہی تھی کہ جو ہماری شاہد مثال ہے. وہ بات کیا ہے جو غنیہ نے کہی ہے صاحب غنیہ نے؟ بعد ذکر الایجاب، انہوں نے جب بیع کی گفتگو چھڑی تو پہلے شرائط صحت انعقاد بیع میں ایجاب و قبول کو ذکر کیا ہے کہ ایجاب و قبول کاہے میں سے ہیں؟ شرائط صحت انعقاد بیع میں سے. یعنی اگر بیع کو منعقد ہونا ہے صحیح طور پر تو ضروری ہے کہ ایجاب و قبول موقع کو اعداد یعنی وہی عدد سے شمار. ٹھیک. جیسے ترازی دونوں طرف کا راضی ہونا، اگر دونوں طرف راضی نہیں ہوں گے تو بیع موقع نہیں ہوتی. وہ معلومیت العوضین، اور دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے، ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں، ہم کو ابہام نہیں ہونا چاہیے اس میں، ہے نا. یہ ساری شرطیں ہیں نا، انہی شرطوں کے طریقے سے جیسے ترازی ہے معلومیت العوضین ہے، جنس معلوم ہونی چاہیے، کیا بیچا جا رہا ہے کیا خریدا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک شرط کیا ہے صحت بیع کی؟ ایجاب و قبول. وبعد، اور ایک چیز اور بھی ذکر کی ہے، اپنی بات جو مدعا علیہ ہے یا مشاہد مثال، اس کے پہلے ایک بات اور کہی ہے. وہ کیا کہی ہے؟ وبعد بیان الاحتراز بکل من الشروط عن المعاملۃ الفاقدۃ له، ہر وہ شرط کہ جس کو پیش کیا گیا ہے نا، جو معاملے کے سلسلے میں عن المعاملۃ الفاقدۃ له، کہ جن شرطوں کو وہ معاملہ نہیں رکھتا ہے اس سے احتراز کو پیش کرنے کے بعد